اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، گزشتہ سبق ہم نے نرم حروف پڑھے تھے۔ نرم حروف کا کیا مطلب کہ ان کو نہایت نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اب یہ حروف تین ہیں، سا، زال، ضو، سا، زال، ضو۔ یعنی ہم نے اس کا مخرج یہ پڑھا تھا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، یعنی اوپر والے دانتوں کا کنارہ، سا سا، اس سے یہ تین حروف نکلتے ہیں، سا، زال، ضو۔ آج ہم پڑھیں گے کہ سیٹی والے حروف کون سے ہیں۔ مخرج نمبر 14 میں سیٹی والے حروف ہیں کہ ان کے ادا کرتے وقت آواز میں سیٹی پیدا ہوگی، یعنی ان کو ادا کر کے دیکھتے ہیں، زا، زا، سین، صاد۔ ایک مرتبہ ان کا مخرج سن لیجئے کہ اس کا مخرج کیا ہے، یعنی کہاں سے یہ ادا ہوں گے، زبان کی نوک اور جو نیچے والے دانت ہیں ثنایا سفلی کا کنارہ اور کچھ حصہ ثنایا علیہ کا، یعنی زبان کی نوک اور جو نیچے والے دانت ہیں ان کا کنارہ اور کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کا بھی کنارہ۔ اس سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، زا، زا۔ جب آپ ادا کریں گے تو خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زا کی ادائیگی میں زبان کی نوک استعمال ہو رہی ہے اور نیچے والے دانتوں کا کنارہ اور کچھ اوپر والے دانت بھی لگ رہے ہیں۔ زا، زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو۔ اسی طرح حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، 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 اس۔ اسی طرح صاد۔ تو یہ تین وہ حروف ہیں کہ جن کی ادائیگی کے وقت سیٹی پیدا ہونا ضروری ہے، زا، سین، صاد۔ ان تین حروف کی سیٹی والے اور جو پیچھے ہم نے سبق پڑھا تھا نرم حروف، ان دونوں کی پریکٹس بہت ضروری ہے تاکہ یہ سیٹی والے حروف اور نرم حروف یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ ہوں۔ سیٹی والے الگ ہیں اور نرم الگ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔